لاہور کا ایک عام سا محلہ تھا، تنگ گلیاں، چھتوں پر کپڑے اور شام کو چائے کی خوشبو ہر گھر سے آتے۔ اسی گلی کے آخری گھر میں رہتی تھی فریحہ، نرم مزاج، خوبصورت، مگر آنکھوں میں ہمیشہ ایک ہلکی سی اداسی۔ شاید اس لیے کہ شوہر کو دنیا چھوڑے 2 سال ہو چکے تھے۔ اب فریحہ اکیلی تھی، بس ایک چھوٹا سا بیٹا علی اس کی زندگی کا سہارا تھا۔ زندگی مشکل تھی، مگر فریحہ کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی۔ بس ایک چیز تھی جو اس کے لیے ہمیشہ مسئلہ بن جاتے، گھر کے کام۔ پنکھا بند ہو جائے، نل ٹپکے یا لائٹ بند ہو جائے، فریحہ کے لبوں سے ایک ہی نام نکلتا: عمر۔ عمر اس کا ہمسایہ تھا، اکیلا رہتا تھا، نیا نیا شہر میں آیا تھا، خوش اخلاق، مددگار اور ہمیشہ تیار۔ محلے کی آنٹیاں اکثر مسکراتے ہوئے کہتی: فریحہ بیٹا، تمہارے گھر میں تو عمر دن رات رہتا ہے نا؟ اور فریحہ ہنستے ہوئے کہتی: ارے آنٹی، وہ بس ہاتھ کا ہنر دکھانے آتا ہے بس۔ ایک دن فریحہ کی آواز گونجی، پھر گلی میں گونجی: عمر ذرا آنا تو، نل دوبارہ ٹپکنے لگا ہے۔ عمر ہاتھ میں پلاس لیے باہر نکلا: فریحہ باجی، آپ کے گھر کا نل نہیں، جیسے دل ہی ضدی ہے۔ فریحہ نے مسکرا کر کہا: تو پھر سنبھال لو نا، دل بھی اور نل بھی۔ دونوں ہنس دیے، مگر علی دروازے سے جھانک کر بولا: امی، نل ٹھیک کروانے کا مطلب ہے پانی کے لیے، باتوں کے لیے نہیں۔ فریحہ نے جلدی سے کہا: چپ کرو، اسکول کا ہوم ورک ختم کیا یا نہیں؟ عمر نے آہستہ سے نل بند کیا اور کہا: بس باجی، اب نہیں ٹپکے گا، لیکن آپ کا چائے کا وعدہ ابھی باقی ہے۔ فریحہ نے ہلکے سے چائے کا کپ بڑھاتے ہوئے کہا: تم بھی نا عمر، ہر کام کے بدلے چائے مانگتے ہو۔ عمر نے کپ لیتے ہوئے شرارت سے کہا: کیا کروں، آپ کے ہاتھ کی چائے میں دل کی خوشبو آتی ہے۔ فریحہ کے گالوں پر ہلکی سی لالی اتر آئی: پتہ نہیں تم باتیں زیادہ کرتے ہو یا کام۔ وقت گزرتا گیا، محلے میں اب بھی لوگ فریحہ اور عمر کی جوڑی پر تبصرے کرنے لگے۔ کوئی کہتا فریحہ کو اب عمر سے شادی کر لینی چاہیے، کوئی کہتا ارے وہ تو صرف مدد کے لیے آتا ہے۔ مگر علی خوش تھا، کیونکہ جب عمر آتا تو وہ اس کے ساتھ کرکٹ کھیلتا اور فریحہ کی ہنسی گھر میں گونجتی رہتی۔ ایک شام بجلی چلی گئی، فریحہ موم بتی جلانے لگی تو ہاتھ جل گیا۔ عمر نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا: احتیاط نہیں کرتی آپ، ہر بار خود کو جلا لیتی ہیں۔ فریحہ نے نظریں جھکا کر کہا: عمر، کبھی کبھی جلنا اچھا لگتا ہے، جب کوئی ٹھنڈا دل رکھنے والا پاس ہو۔ عمر نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر خاموش ہو گیا۔ وہ رات دونوں کے لیے عجیب تھی، ایک طرف شرم، دوسری طرف سکون۔ فریحہ کو لگا شاید برسوں بعد کسی نے اس کے اکیلے پن کو محسوس کیا، اور عمر کو لگا شاید وہ اس گھر کی ضرورت بن چکا ہے۔ صبح کے 7 بجے تھے، فریحہ کچن میں چائے بنا رہی تھی، علی اسکول کے لیے تیار ہو رہا تھا، اور باہر گلی میں دودھ والا اپنی گھنٹی بجا رہا تھا۔ علی نے ہنستے ہوئے کہا: امی، آج عمر انکل کو بلائے نا، پنکھا پھر بند ہو گیا ہے۔ فریحہ نے جھٹ سے کہا: بس کرو علی، ہر وقت عمر کرتے رہتے ہو۔ پھر خود ہی دھیرے سے مسکرا دی: ویسے بلانا تو پڑے گا، یہ پنکھا تو مجھ سے نہیں سنبھلتا۔ عمر ابھی باہر ہی تھا، موٹر سائیکل صاف کر رہا تھا۔
فریحہ نے آواز لگائی، عمر ذرا 1 منٹ آنا تو۔ عمر نے جواب دیا، ابھی آیا۔ آج تو لگتا ہے آپ نے مجھے کام سے زیادہ بلانے کا ارادہ کر رکھا ہے۔ فریحہ نے شرارتی لہجے میں کہا، کیا کروں عمر، تمہارے ہاتھوں میں جادو ہو، جو چیز تم چھو لیتے ہو فوراً چلنے لگتی ہے۔ عمر نے کہکا لگایا، بس یہی جملہ محلے کی آنٹیوں کے کانوں میں نہ پڑ جائے، ورنہ میں تو گیا۔ محلے کی آنٹی شہناز اماں کھڑکی سے یہ سب سن رہی تھی۔ انہوں نے اگلے ہی دن باقی عورتوں کو بتا دیا، ارے بہنوں، فریحہ تو اب عمر کے بغیر ایک دن نہیں گزارتے، کبھی نل، کبھی پنکھا، کبھی چائے۔ باتیں پھیلتی گئیں۔ فریحہ کو اندازہ تھا مگر وہ چپ رہی۔ وہ جانتی تھی لوگ باتیں بناتے ہیں مگر حقیقت نہیں سمجھتے۔ ایک دن عمر آیا تو دیکھا فریحہ خاموش بیٹھی ہے۔ کیا ہوا باجی، آج چائے نہیں بنی؟ فریحہ نے مسکراتے ہوئے کہا، چائے تو بن جائے گی عمر، مگر لوگوں کی باتیں وہ کیسے بند کروں؟ عمر سنجیدہ ہوا، کون سی باتیں؟ وہی جو تمہارے آنے جانے پر بنتی ہے۔ عمر نے گہری سانس لی، فریحہ، اگر میں تمہارے گھر آنا چھوڑ دوں تو تمہیں سکون مل جائے گا؟ فریحہ نے نظریں جھکا کر کہا، سکون تو شاید مل جائے مگر خاموشی بڑھ جائے گی۔ عمر کچھ لمحے خاموش رہا، پھر نرمی سے بولا، فریحہ، کبھی کبھی جو لوگ دوسروں کی فکر چھوڑ کر اپنے دل کی سن لیتے ہیں نا، وہ اصل خوش ہوتے ہیں۔ فریحہ نے بس اتنا کہا، دل سننے لگ جائے تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں عمر۔ اسی دوران علی اندر سے بولا، امی، عمر انکل کو روٹیاں بھی دے دو، بھوکے لگ رہے ہیں۔ عمر نے ہنستے ہوئے کہا، واہ علی، تم تو میری فکر اپنی امی سے زیادہ کرتے ہو۔ فریحہ بھی مسکرا دی، کیا کروں، اب تو تم ہمارے گھر کا حصہ ہی بن گئے ہو۔ پھر فوراً سنبھل کر بولی، میرا مطلب ہے گھر کے کاموں کا حصہ۔ اسی لمحے دروازے پر شہناز اماں آ گئی۔ السلام علیکم فریحہ بیٹا، عمر بیٹا، دونوں اکٹھے۔ فریحہ گھبرا گئی، جی وہ پنکھا ٹھیک کروا رہی تھی۔ عمر نے شرارت سے کہا، جی اماں، فریحہ کا پنکھا تو روز ہی دم توڑ دیتا ہے، میں بس جان ڈالنے آتا ہوں۔ شہناز اماں کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ آ گئی، ہاں بیٹا، تم تو ماشاءاللہ ہر چیز میں جان ڈالنے کے ماہر لگتے ہو۔ محلے کی ہوا پھر باتوں سے بھر گئی، مگر اس بار عمر اور فریحہ دونوں کو پرواہ نہیں تھی۔ شاید اب دونوں کے دل ایک دوسرے کے عادی ہو چکے تھے۔ رات کو فریحہ نے چھت پر بیٹھے بیٹھے چاند کو دیکھا۔ دل میں خیال آیا، شاید میرا نصیب ابھی مکمل نہیں ہوا، شاید کوئی ہے جو میرا خالی پن بھرنے آیا ہے۔ اور دوسری طرف عمر اپنی بالکنی میں بیٹھا وہی آسمان دیکھ رہا تھا۔ آہستہ سے بولا، میں صرف مدد کے لیے نہیں آتا ہوں فریحہ، اب تو دل چاہتا ہے کہ ہمیشہ وہی رہوں جہاں تم ہو۔ شام کا وقت تھا، بارش کے بعد فریحہ کی گلی میں مٹی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ دروازے کے باہر پانی کے چھوٹے چھوٹے جوہر بن گئے تھے۔ علی صابن کے بلبلے اڑا رہا تھا اور فریحہ چھت پر کپڑے سمیٹ رہی تھی۔ اچانک بجلی کی گڑگڑاہٹ ہوئی، بجلی چلی گئی۔ فریحہ نے آواز لگائی، عمر، ذرا دیکھنا تو، میرا فیوز پھر اڑ گیا ہے۔ عمر ہنستے ہوئے بولا، فریحہ، آپ کا فیوز اڑتا ہے یا دل؟ ہر 2 دن بعد کوئی نہ کوئی چنگاری نکلتی ہے۔ فریحہ نے ہنستے ہوئے کہا، عمر، زبان سنبھال کر بات کرو، علی سن لے گا تو سچ سمجھ بیٹھے گا۔ عمر ابھر آیا، ہاتھ میں ٹارچ تھی۔ بارش کی بوندیں ابھی تک اس کے بالوں سے ٹپک رہی تھیں۔ فریحہ کے دل نے ایک لمحے کو کچھ کہا، مگر اس نے جلدی سے نظریں ہٹا لی۔ چلو عمر، ادھر دیکھو۔
یہ سوئچ بورڈ بار بار جل جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی کیوں؟ عمر نے آہستہ سے کہا، شاید زیادہ لوڈ برداشت نہیں کر پاتا۔ پھر رک کر بولا، بالکل دل کی طرح، جب کسی پر بوجھ پڑ جائے تو وہ بھی جل جاتا ہے۔ فریحہ نے آہستہ سے مسکرا کر کہا، تو پھر کیا کریں؟ دل کو بدل دیں؟ عمر نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، نہیں، بس کوئی ایسا چاہیے جو اسے سنبھال لے۔ فریحہ نے دل میں کچھ محسوس کیا، شاید پہلی بار کسی نے اس سے اس کے دل کی بات کی تھی، نہ ہمدردی کے طور پر بلکہ سچائی سے۔ علی اندر سے بولا، امی، عمر انکل کو بارش رکنے تک روک لینا۔ عمر نے ہنستے ہوئے کہا، واہ علی، تم تو میرے سب سے بڑے حمایتی ہو۔ فریحہ بولی، ٹھیک ہے عمر، چائے بناتی ہوں، تم بھی بیٹھو۔ باہر کا موسم اور یہ چائے دونوں ہی منمونے ہیں۔ دونوں چپ چاپ چائے پینے لگے۔ بارش کی بوندیں چھت سے گر رہی تھیں اور ماحول میں ایک عجیب سکون تھا۔ فریحہ نے آہستہ سے کہا، عمر، اگر کبھی میں تم سے کچھ مانگوں تو دو گے؟ عمر نے مسکراتے ہوئے کہا، فریحہ، تم مانگو تو جان بھی حاضر ہے، بس اتنا نہ دو کہ بعد میں خود کم پڑ جاؤ۔ دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ پھر فریحہ نے آہستہ سے کہا، لوگ کیا کہیں گے عمر، اگر تم بار بار میرے گھر آتے رہے تو؟ عمر نے نرم لہجے میں جواب دیا، لوگوں کی زبانوں سے زیادہ تو آپ کی آنکھیں بولتی ہیں فریحہ، میں ان کا مطلب سمجھ چکا ہوں۔ فریحہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ تمہیں پتہ ہے عمر، شوہر کے جانے کے بعد میں نے کبھی کسی کو اتنا قریب نہیں آنے دیا۔ ڈر لگتا ہے کہ کہیں پھر سے ٹوٹ نہ جاؤں۔ عمر نے آہستہ سے کہا، ٹوٹنے والوں کو سنبھالنے کے لیے ہی تو کوئی آتا ہے فریحہ، میں کوئی خواب نہیں ہوں، میں حقیقت بننا چاہتا ہوں۔ علی باہر سے بھاگتا ہوا آیا، امی دیکھو بارش تھم گئی۔ فریحہ نے فوراً آنسو پونچھے اور مسکرا کر کہا، ہاں بیٹا، اب سب صاف نظر آ رہا ہے۔ پھر آہستہ سے عمر کی طرف دیکھا، سب کچھ صاف۔ عمر نے چپ چاپ سر جھکا دیا، پھر جاتے جاتے بولا، فریحہ، کبھی کبھار جو چیز بار بار خراب ہوتی ہے نا، وہ اس لیے نہیں کہ کمزور ہے، بلکہ اس لیے کہ دل اس سے جڑا ہوتا ہے۔ میں کل آؤں گا، دیکھوں گا کہ واقعی بجلی واپس آئی ہے یا نہیں۔ صبح کے 7 بجے تھے۔ فریحہ کھڑکی کے پاس کھڑی چائے پی رہی تھی۔ محلے میں چہل پہل شروع ہو چکی تھی، لیکن آج اس کے دل میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ عمر کو آئے ہوئے 2 دن ہو گئے تھے، نہ کوئی دستک، نہ کوئی سلام۔ فریحہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی، پھر خود ہی نظریں ہٹا لیتی۔ علی نے بھی محسوس کیا، امی، عمر انکل نہیں آئے۔ فریحہ نے دھیرے سے کہا، شاید مصروف ہو بیٹا۔ پھر آہستہ بولی، یا شاید اب آنا نہیں چاہتے۔ اسی شام دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ فریحہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے عمر تھا، ہاتھوں میں ایک چھوٹا سا پودا لیے۔ یہ تمہارے لیے لایا ہوں، اس نے نرمی سے کہا۔ پتہ ہے فریحہ، کچھ چیزیں ہم جتنی چاہیں روک لیں، وہ پھر بھی اپنی جڑوں سے نکل آتی ہیں، بالکل تمہاری ہنسی کی طرح۔ فریحہ کے ہونٹوں پر
ہلکی سی مسکراہٹ آئی، اور اگر کوئی اس کے پودے کو پانی دینا چھوڑ دے تو عمر نے نرمی سے جواب دیا، پھر وہ سوکھ نہیں جاتا، بس انتظار کرتا ہے کسی ایک دن جب کوئی واپس آ جائے۔ فریحہ نے چائے رکھی اور آہستہ کہا، عمر، کل محلے کی آنٹی آئی تھی، کہہ رہی تھی میں تمہیں بلا وجہ گھر بلاتی ہوں، بدنامی ہو رہی ہے۔ عمر نے مسکرا کر کہا، بدنامی؟ اگر کسی کے زخم بھرنے لگے، کسی کے گھر میں ہنسی واپس آ جائے، کسی بچے کو باپ جیسا سہارا مل جائے، تو ایسی بدنامی پر تو فخر ہونا چاہیے فریحہ۔ فریحہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ عمر، تم نے میرے لیے بہت کچھ کیا، مگر اب میں چاہتی ہوں کہ علی کو تمہاری طرح کا باپ ملے، اور مجھے تم جیسا ہمسفر۔ عمر نے دھیرے سے کہا، یہ الفاظ میں برسوں سے سننا چاہتا تھا فریحہ۔ پھر خاموشی سے ہاتھ بڑھایا، اجازت دو کہ اب صرف مددگار نہیں، تمہارے گھر کا فرد بن جاؤں۔ فریحہ نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ علی دروازے پر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ امی، اب عمر انکل کو انکل نہیں کہوں گا، اب ابو کہوں گا نا؟ فریحہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ ہاں بیٹا، اب ہمارے گھر میں ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی، اب کچھ نہیں ٹپکے گا، نہ نل نہ دل۔ عمر ہنسا، بس دیکھنا، اب میں تمہارے گھر کی ہر چیز کی جان بن جاؤں گا۔ یوں فریحہ کے گھر کی ویرانی ختم ہوئی۔ جس گھر میں پہلے تنہائی گونجتی تھی، اب وہاں ہنسی، خوشبو اور سکون کا بسیرا تھا۔ محلے کی آنٹیاں اب بھی باتیں کرتی تھیں، مگر اب فریحہ کے چہرے پر شرمندگی نہیں، اطمینان تھا، کیونکہ جس مددگار نے اس کے نل، پنکھے اور تاریں سنبھالی، اس نے اس کا دل بھی جوڑ دیا۔ تو پھر کبھی کبھی زندگی میں کوئی ایسا آ جاتا ہے جو کچھ ٹھیک نہیں کرتا بلکہ سب بدل دیتا ہے۔ فریحہ کے گھر میں روشنی لوٹ آئی تھی، اور وہ روشنی اب کبھی نہیں بجھی۔